ویلکم بیک ناظرین. آج اور اس وقت ہم چلتے ہیں اپنے چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف. اس میں آج آپ کو سورۃ قریش کے بارے میں بتانا چاہوں گی، اس کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ سورۃ قریش سے ہم کس طرح اپنی زندگی میں جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس میں سورۃ قریش کے بارے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت خلوص دل سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کعبہ کا طواف اور اعتکاف کرنے والوں سے 10 گنا زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا اور اسے جنت کی سواری پر سوار کر کے محشر کرے گا. یعنی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جو سورۃ قریش ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم خانہ کعبہ جو ہے حج نہیں نصیب ہوا یا عمرہ نہیں نصیب ہوا یا ہم نے اس کا طواف نہیں کیا. تو اگر ہم سورۃ قریش کو گھر بیٹھ کے بھی تلاوت کریں گے تو وہ وہاں جو گئے تھے لوگ اور انہوں نے جو اس طرح سے طواف کیا تھا، اعتکاف میں بیٹھے تھے، ان کی نیکیوں سے 10 گنا زیادہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جنت کی سواری پہ سوار ہو کر محشر میں داخل ہوں گے. یعنی اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ایک ضمانت ہوگی کہ ہم جنت میں داخل ہوں. تو لہٰذا سورۃ قریش کا اتنا آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اگر ہم اس کی روزانہ اپنی زندگی میں ایک معمول بنا لیں اور روزانہ اس کی تلاوت کریں تو یقیناً جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس کی جو طواف کرنے کے برابر خانہ کعبہ کے اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے کی نیکیوں سے 10 گنا زیادہ ہمیں نیکیاں ملیں گی اور ساتھ ہمیں سواری پہ بٹھا کے محشر تک لے جایا جائے گا. تو یعنی اس کا کتنا بڑا، اس صورت سے کتنے بڑے ہم اپنے رتبے کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور اپنی نیکیوں کو کس طرح سے ہم بڑھا سکتے ہیں اور کس طرح سے جنت کی طرف جو ہے ہم جا سکتے ہیں. تو لہٰذا اسے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اسے معمول بنا لیں. اور اس کے ساتھ ہی اور ایک دوسری اگر آپ نیت سے یا مقصد سے اسے پڑھیں گی جس میں آپ دوران سفر راستہ بھول گئی ہیں یا کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے یا آپ کو کہیں جاتے ہیں تو دیکھیں سفر میں بھی جاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا ذہن پریشان ہوتا ہے کہ بھئی سلامتی سے خیریت سے ہم اپنے گھر آ جائیں اور ایک خوف سا جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت مجرب ہے. تو لہٰذا اگر ہم سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر سے پہلے بھی اس کی تلاوت کر لیں اور اگر دوران سفر بھی ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں تو ہمیں ایک تو ہماری چیز جو گم شدہ ہے اول تو گمے گی نہیں، اگر بائی چانس کوئی ایسا ہو گیا تو وہ یقیناً آپ کو واپس مل جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سفر جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ انجام پائے گا اور کسی خوف دل میں نہیں ہوگا اور سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں واپس آ جائیں گی. تو یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو ویسے تو اس کے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں لیکن آج میں نے صرف 2 جو ہے آپ کی فضیلتیں آپ کے نظر کی ہیں. تو لہٰذا ہمیں کہنے کا مقصد بتانے کا یہی ہے کہ آپ جو قرآن مجید کی اگر ایک سورت سے بھی اگر اپنی زندگی میں وقت نہیں کوئی ایک چیز سے بھی فائدہ اٹھا لیں تو آپ کی نیکیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، بلکہ آپ کی زندگی میں مددگار اس طرح سے ہوں گی. آپ کے جو خوف ہے، ہراس ہے، آپ کے گھر کی چیزوں کا ہے، دوران سفر ہے، پریشانیاں ہیں، ساتھ سامان ہوتا ہے، بعض دفعہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے گم ہونے سے بچ جائیں گی اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یہ جو ہے ایک خوف جو دل میں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اگر کوئی چیز گم ہونے کا خطرہ بھی ہے یا ہو گئی تو وہ بھی آپ کے پاس مل جائے گی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسے جب گھر سے نکلیں تو یقیناً ایک دفعہ اسے پڑھ لیں اور دوران سفر جب انسان سورۃ قریش آپ نے دیکھا بہت چھوٹی سی جو ہے وہ سورہ ہے، اگر ہم اسے پڑھتے رہیں تو ظاہر ہے ہمیں یہ ایک زبانی بھی یاد ہو جاتی ہے. تو دوران سفر میں یا راستے میں کہیں پر بھی کہیں اپنے جاب پہ جا رہے ہیں، کسی مقصد کے لیے بھی جا رہے ہیں تو اگر ہم اسے پڑھتے رہیں تو ایک تو ہمیں ثواب بھی ملے گا، دوسرا اس چیز سے ہمیں جو خوف اور خطرہ ہے وہ اس سے بھی ہم محفوظ ہو جائیں گے. جیسے اکثر ہوتا ہے کہ لوگ گئے راستے میں یا بازار میں ان کی جیب جو ہے وہ کٹ گئی اور چیزیں قیمتی چلی گئیں، تو موبائل چلا گیا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پہ جو اس وقت بھی لوگ جو ہے اپنے ساتھ اسے رکھتے ہیں. تو لہٰذا ایک لمبے سفر کے علاوہ ایسے سفر میں بھی جہاں اپنے جاب پہ ادھر جا رہے ہیں اس کے لیے بھی اسے آپ نے زندگی کا معمول بنا کے روزانہ اس کی تلاوت کر لیا کریے تاکہ جب آپ ان نقصانات سے بچ جائیں. اب اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں کہ کچھ میں آپ کو ایک تسبیح بتا رہی ہوں جو ایک کسی بھی کامیابی کے لیے کوئی بھی جو آپ کا مقصد ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے لیکن وہ شرعاً اور جائز ہونی چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ وہ جو ہے آپ تسبیح کو جو ہے وہ ایک اس کا ورد بنا لیجئے، اس کو کریے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس کام میں کامیاب ہو جائیں گے یا آپ کو فتح حاصل ہوگی. لیکن شرط یہی ہے کہ وہ جو کام ہے وہ جائز بھی ہو اور شرعاً جائز ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو یہ مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. تو اس کے لیے ہے کہ آپ 141 ٹائمز جو ہے یا فتح ہو یا عزیزوں کو پڑھیں. 141 ٹائمز
141 مرتبہ جو ہے آپ نے یا فتاح یا عزیزو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے، جو بھی آپ کے ذہن میں جو کام ہو، کوئی رکا ہوا کام ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے جب چاہتی ہیں کہ یہ جو ہماری حاجت ہے، یہ جو ہمارا کام ہے، یہ کامیابی سے ہم کنار ہو، تو اس کے لیے آپ نے یا فتاح یا عزیزو اس کی تسبیح 141 مرتبہ روزانہ پڑھیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور اسی طرح اسی مقصد کے لیے کوئی اور مقصد آپ کا مقصد ہی کہ یہ بھی کامیابی کے لیے ہے فتح کے، کہ 2 تسبیح اس کام کے لیے میں بتا رہی ہوں. ایک تو یا فتح یا عزیزوں میں نے بتائی، اور دوسری بھی اسی مقصد کے لیے ہے کہ کوئی کام میں آپ کامیابی چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا جو ہے جلد از جلد جو ہم کامیاب ہو جائے یا ہمیں فتح حاصل ہو، تو اس کے لیے بھی ہے کہ 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا حیو یا قیومو. یہ آپ نے پڑھنا ہے 101 مرتبہ 101 ٹائمز پڑھنا ہے. یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا حیو یا قیومو. تو یہ آپ نے تسبیح اس کا بھی ورد رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بہت جلد جو ہے اپنے جائز مقصد میں جو ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے. جو بھی آپ کے ذہن میں نیت ہے، جو بھی کام ہے، جو کچھ رکے ہوئے کام ہے تو وہ جائز ہیں اور آپ کے، تو اس کے لیے آپ جب یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کا جو ہے آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. اور ایک دفعہ پھر اس کو بتا دیتی ہوں، آپ لکھ لیجئے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا حیو یا قیومو 101 مرتبہ پڑھنی ہے. اور یہ بتانے سے پہلے ساتھ ساتھ یہ ضرور ذہن نشی کر لیجئے اور ہمیشہ سے یاد رکھا کریے کہ کوئی چیز بھی آپ شروع کرنے سے پہلے صلوات کی یعنی درود کی تسبیح کو اول و آخر ضرور آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی یہ دعا ہے وہ بیچ میں رہ جائے گی. کیونکہ جب صلوات کو قبول کرتا ہے پروردگار عالم تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی صرف اول و آخر درود کو قبول کر لے اور بیچ کی دعا کو جو آپ کا رد کر دے. تو لہٰذا جب یہ ایک کہتے ہیں نا پیکج بن کے جاتا ہے تو پروردگار کے، تو یہ دعا اس میں ساتھ لپٹ کے چلی جاتی ہے، تو یقیناً جو ہے وہ پروردگار اس دعا کو آپ کی قبول کرتا ہے. تو لہٰذا آپ نے کوئی بھی چیز شروع کریں تو اول و آخر درود کی تسبیح ضرور پڑھا کیجیے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کی ایک کامیابی کے لیے اور اس مقصد کے لیے، اور سورۃ قریش جو تھی آپ کی نیکیوں کے اضافے کے لیے، اور دوسری جو آپ کی پریشانی ہوتی سفر کے لیے اس کے لیے تھی. جی مہربانی جی، بہت شکریہ. ناظرین، اگلا سیگمنٹ ہے کرنٹ افیئرس کا، اس میں تازہ ترین خبریں اور آج کا اخبار بھی ہمارے پاس ہے. سب سے اہم خبر، کچھ ہی دیر پہلے سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی بلدیاتی الیکشن سے متعلق، اور اس نے حکم دیا ہے کہ جمعرات تک بلدیاتی الیکشن کے بارے میں قانون سازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ وزرائے اعلیٰ کو طلب کریں گے. 3 صوبے اس وقت پاکستان کے جس میں بلدیاتی الیکشن ہونا ابھی باقی ہے. بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں، لیکن سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبے ایسے صوبے ہیں جہاں پر جو بنیادی سطح پر لوگوں کو جو حقوق ملنے چاہیے، اور یہ ملتے اسی وقت ہیں جب آپ کے بلدیاتی الیکشن ہو، آپ کے گلی محلے کے کونسلر سے لے کے ناظمین سے لے کے اور پھر اوپر اقتدار یا اوپر جو قانون ساز ہمارے ایم پی اے یا ایم این ایز ہیں، یہ اوپر کا تک جو معاملہ ہے یہ تبھی مکمل ہوتا ہے جب ہمارے روٹ جو لیول ہے وہ صحیح ہوتا ہے. بلدیاتی الیکشن ہمارے کافی عرصے سے نہیں ہو پا رہے، اور یہی جماعتیں جو ہمیشہ سے جمہوریت کو آگے پاکستان کے لیے اس کی صحیح اصل روح میں لانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہاں پر نام تو لیا جا رہا ہے جمہوریت کا، جمہوریت کے لیے اپنی خدمات کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں صدر آصف زرداری صاحب کا جو دور تھا ہمارے سامنے تھا، اور اس وقت بھی دوبارہ جو ایک نون لیگ کی حکومت آئی ہے 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو یہاں پر بھی بلدیاتی الیکشنز کیوں نہیں کیے جا رہے. تو یہ اس کی ایک سب سے مین اور بڑی وجہ یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو تمام جو فنڈز ہیں جو پاکستان کے غریب عوام پر استعمال ہونے چاہیے اور وہ نچلی سطح تک یونین کونسلز تک سب کو ملنے چاہیے، تو ایسے فنڈز ان کو دینا پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی مختص رقم کرنا پڑتی ہے کسی بھی فلاح و بہبود کا کوئی بھی ایسا کام نچلی سطح پر کرنا ہو. لیکن اگر یہ کریں گے تو پھر اوپر کے جو میٹرو ٹرینیں ہیں، میٹرو بسیں ہیں، اربوں روپے کی لاگت سے آپ پتہ نہیں کیا کیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور اس کا عوام سے ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں ہوتا. لیکن جو بلدیاتی الیکشن اس میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی یہی ٹال مٹول کی جاتی ہے کہ جی قانون سازی ہونا بھی باقی ہے، ابھی ووٹنگ لسٹیں جو ہیں ووٹرز کی وہ نہیں بنی ہے، یا انتظامات کرنا بہت زیادہ بھی مشکل کام ہے. اور اس میں ابھی تک جو خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف 100 دن میں ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، پچھلے جب الیکشن قومی الیکشن میں اپنی کیمپین میں انہوں نے اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ
پھر پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی حکومت ہے وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی کہ یہ بلدیاتی نظام کون سا ہوگا. اس میں بعض اوقات ہڑتالیں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کافی ایک تصادم کی فضا نظر آتی ہے. رہی بات پنجاب کی جو پاکستان کا 62% علاقہ ہے آبادی ہے تو اس میں بھی بلدیاتی الیکشنز کا نہ ہونا یہی وجہ ہے کہ تمام جو اقتدار جو اس کی ایک طاقت ہے وہ ایم این ایز ایم پی ایز اور بلکہ اس سے بھی اوپر وزیر اعلیٰ صاحب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور منمانی مرضی کے ساتھ جہاں بھی وہ فنڈز استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے کسی بھی رکاوٹ کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں جمعرات کو کیا ہوتا ہے کیونکہ سال کے آغاز میں سپریم کورٹ نے ایک لمبا چوڑا ایک ٹائم دے دیا تھا کہ نومبر میں جو اگلا مہینہ آنے والا ہے اس میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے. تو اس وقت جو ایک 7-8 مہینے کا گیپ تھا لگتا تھا کہ چلے اتنا لمبا ٹائم تو دے دیا اس دوران صوبے کم سے کم یہ اہتمام ضرور کر لیں گے لیکن یہاں پر بالکل نومبر جو ہے وہ چند دنوں کی بات ہے اور دور دور تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے. تو اس سے ہماری تمام جو سیاسی جماعتیں اور پیپلز پارٹی نون لیگ اور تحریک انصاف یہ تینوں بڑی جماعتیں ہیں اور ان کی جو سیریسنیس ہے یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو حقوق دینے میں یہ کتنے انٹرسٹڈ ہیں. تو یہ ہے کہ جیسے تقاریر میں ان کے جملے بازیوں میں ان کے تمام دعووں میں وہ تمام چیزیں آپ سن لیں لیکن حقیقی طور پہ آن گراؤنڈ جو حقائق ہے وہ بھی ہمارا منہ چڑھا رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے لیے یہ تینوں صوبے فی الحال تیار نہیں ہیں. اور سپریم کورٹ بھی اگر صحیح معنوں میں اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تو اس کو اگر جمعرات تک مہلت ملی ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر نہ ہوا تو وزراء اعلیٰ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو کاش وہ طلب کر کے باقاعدہ اس کی سرزنش کریں اور ایک اعلان جاری کر دیں الیکشن کمیشن کو حکم دے دیں کہ فلاں تاریخ کو الیکشن آپ نے کروانے ہی کروانے ہیں. اب افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اقوام متحدہ جیسا کوئی رول ادا کرنے والا ایک ادارہ بنتا جا رہا ہے کہ جس میں سوموٹو ایکشن تو لیے جاتے ہیں قراردادیں پاس ہوتی ہیں عوام کی طرف سے اس کے بعد ایکشن لیا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا ایشو اس پر ایکشن لیا جاتا ہے سوموٹو ایکشن لیکن اس کے بعد اس کی کوئی بھی جو ایک فائدہ جو عوام تک پہنچنا چاہیے تھا وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو اقوام متحدہ جیسا رول سپریم کورٹ کو ادا نہیں کرنا چاہیے. ان کے پاس پاورز ہیں اور ان کا یہی توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو لوگ آ گئے ہیں انہوں نے اپنے جو کپڑے سکھانے کے لیے ہماری دیوار پہ کپڑے ڈالے ہیں تو یہ جو گلی محلے کی جو ایک قسم کی ہماری سیاست یا گلی محلے کے تنازع حل کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. اگر اس میں جان ہے اگر ججز جو ہے وہ اپنا ایک احترام چاہتے ہیں عوام کی طرف سے تو وہ انصاف کرتا ہوا ہمیں نظر آنا چاہیے. اور یہاں پر جو بھی رکاوٹ ہے چاہے الیکشن کمیشن رکاوٹ ہے کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ رکاوٹ ہے بلدیاتی الیکشن میں تو اس کو فوری معطل کرنا چاہیے اور اپنے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کسی بھی حد پر جانا پڑے تو ان کو ضرور جانا چاہیے. طاہر القادری صاحب بھی اس سے پہلے عمران خان جو آزادی مارچ لے کر اسلام آباد گئے تھے اس کے بعد وہ مختلف شہروں میں جلسے کر چکے ہیں اور اب انقلاب مارچ کے جو قائد ہیں طاہر القادری صاحب انہوں نے بھی دیگر شہروں میں بھی جلسوں کا اعلان کیا ہے. پہلا جلسہ ان کا فیصل آباد میں تھا اور عددی تعداد کے حوالے سے بہت بڑا ایک جلسہ تھا. اس کو کامیاب جلسہ ہم نہیں بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور شاید کتنی انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش بھی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو کامیاب قرار دے رہے ہیں. تو یہ تو بات ایک حقیقت ہے کہ اس جلسے میں بہت سے لوگ تھے اور بہت سی جماعتیں بھی تھیں. سنی اتحاد کونسل مجلس وحدت مسلمین کاف لیگ یہ بڑے بڑے رہنما اس جلسے میں موجود تھے. اور آخر میں طاہر القادری صاحب نے جس نوٹ پہ یہ بات ختم کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ سپورٹ چاہتے ہیں عوام سے نوٹ چاہتے ہیں اور پھر ووٹ چاہتے ہیں. تو ایک جو پاکستان عوامی تحریک سے پر یہ ایک دھبا تھا یا ایک الزام تھا کہ وہ سیاسی سسٹم یا انتخابی سسٹم پر یقین نہیں رکھتے اور وہ سیدھا ہو بلکہ ان کا نعرہ بھی تھا کہ پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا. تو یہاں پر تینوں چیزوں میں احتساب کی بات طاہر القادری صاحب نے نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی بیک فٹ پہ آئے ہیں اور جو ایک خواب بلکہ یہاں سے وہ 23 جون کو لے کر گئے تھے تو وہ نظر ان کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یا کیا رکاوٹیں ان کو نظر آئی ہیں کہ انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا ہے اور اب وہ بھی نوٹ ووٹ اور سپورٹ کی بات کر رہے ہیں. تو نوٹ تو اگر ایک جلسہ عام میں وہ بات کر رہے ہیں بھوکے ننگے عوام کی وہ بات کرتے ہیں 9 کروڑ جو غربت کی سطح سے نیچے لوگوں کی نمائندگی اگر وہ کر رہے ہیں اور اگر ان کی بات کرتے ہیں اور انہی سے وہ نوٹ مانگ رہے ہیں تو یہ تو بالکل غیر منصفانہ اور غیر حقیقی ان کا مطالبہ ہے. نوٹ اگر انہوں نے مانگنے ہیں تو وہ پھر وہ مخیر حضرات ہیں اور وہ چند مخیر حضرات ہیں ان کے دائیں بائیں اسٹیج کے اوپر ہی چند وہ شاید کنٹینر میں کوئی ایسی میٹنگ کرتے
پرویز الہی صاحب سے میٹنگ کرتے, دیگر جو مخیر حضرات ان کے پاس آتے تو ان کے ساتھ میٹنگ کرتے, ان سے نوٹ مانگتے اور ان کو نوٹ ملتے بھی. لیکن ایک جلسہ عام ہے جہاں پر غریب غربا اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے وہ وہاں پر آئے ہیں, اپنے خواب سجا کر آئے ہیں اور انہوں نے ان سے نوٹ بھی مانگے ہیں. تو یہ ایک ان کا اپنا مطالبہ ہے. دیکھتے ہیں کہ کسی بھی غریب جو جسے جیب میں کچھ نہیں, اس جیب کو جھاڑنے کے بعد ان کو طاہر القادری صاحب کو کیا ملے گا. تو اگر انہیں نوٹ چاہیے پھر تو اپنے کنٹینر میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے مخیر حضرات, مالدار حضرات وہاں پہ موجود ہیں, تو نوٹ تو ان کو وہاں سے ملیں گے. سپورٹ کی بات جو ہے وہ ان کو کافی عرصہ وہ مل ہی رہی ہے, 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں, اور وہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت سے زیادہ مستحکم, زیادہ منظم اور نظم و ضبط اس میں نظر آیا. اور اب بھی ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کا جو دھرنا ہے وہ ختم نہیں ہوا. 2 دن انہوں نے فیصل آباد میں گزارے, اس کے بعد چند سیلاب زدہ علاقوں میں انہوں نے جانا ہے, اس کے بعد دوبارہ اس میں دھرنے میں انہوں نے شمولیت کرنی ہے. تو سپورٹ بھی وہاں پر ان کو مل رہی ہے. آگے معاملہ آیا ہے ووٹ کا. تو ووٹ تو تبھی ان کو چاہیے ہوگا جب وہ انتخابات کے لیے اعلان کروانے کے لیے کہ اس مطالبے پہ پہنچے اور حکومت پہ اتنا دباؤ کم سے کم بنا پائے. کیونکہ پہلے جو ایک مطالبہ تھا کہ اب تو یہاں سے مطالبہ تھا کہ ان کو پھانسی دے دی جائے گی, شہباز شریف, نواز شریف, یہ تمام جو لوگ ہیں ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا جائے گا. وہاں سے نیچے آیا معاملہ تو استعفیٰ دے دیا جائے, وزیر اعظم جو ہے وہ استعفیٰ دیں. اس کے بعد معاملہ آیا کہ 30 دن کے لیے استعفیٰ دیں. اس کے بعد معاملہ آیا ہے کہ اب ووٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شفاف انداز میں, جمہوری انداز میں وہ چینج چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک مثبت تبدیلی ہے. اس پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے کہ وہ کافی وہ بیک فٹ پہ آئے ہیں, لیکن یہ تبدیلی ضرور مثبت ہے کہ ایک خونی انقلاب جو ہے وہ اس کا ایک خواب دیکھ کے, یا عوام جو ہے اس کو ایک اس انداز سے اس تمام آگ میں جھونکنے کی بجائے اگر وہ ووٹ کے ذریعے کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ ایک مثبت تبدیلی ہے, بہترین انداز ہے, اور یہی بھی ہونا ہی چاہیے. اور جو ایک مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ ہے یہ آہستہ آہستہ زور پکڑ رہا ہے, اور حکومت کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ اب بھی اگر وہ چاہتے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام نے ان کو بھرپور 2013 میں مینڈیٹ دیا تھا, کوئی جعل سازی, کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, تو نواز شریف صاحب جو ہے اور جو دیگر جماعتیں جو ان سے سیدھا مطالبہ کر رہی تھی استعفے کا, جب وہ چینج ہوئی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ آئندہ میڈ ٹرم الیکشن کا اعلان کریں اور کہہ لیں کہ آ جائیے, دوبارہ آ سکتے ہیں, اور میری جو پاپولیرٹی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا, اور الیکشن ہو اس کے بعد شفاف الیکشن ضرور ہونے چاہیے. اور پچھلے دنوں الیکشن کمیشن کا وہ بھی بیان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس میں اب الیکٹرانک سسٹم, پاکستان جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی انڈیا کا الیکٹرانک سسٹم ٹائپ اس میں وہ تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. اور عموماً جو آپ نے دیکھا 2013 کے جو الیکشن میں 4 ارب کے قریب ہمارا پاکستانی عوام کا پیسہ لگا تھا, اور اس میں جو حکومت بنی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو تقریباً 10-12 ارب روپے کا جب یہ سسٹم آ جائے گا, الیکٹرانک سسٹم, اس کا یہ تخمینہ ہے, تو اس میں جو ہارنے والا ہے اس کو یہ گلہ نہیں ہوگا, یہ افسوس نہیں ہوگا, بلکہ ووٹر کو بھی یہ گلہ افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے جس کو ووٹ دیا ہے اس پر اس کی جو پرچی ہے کہیں اور سے برآمد ہو گئی ہے. تو یہ ایک ٹرانسپیرنسی جو ایک نظام میں ہونی چاہیے, سب سے اولین ترجیح یہ ہوگی, تو تب کہیں جا کے جمہوریت جو ہے اس کی بنیاد مستحکم ہوگی, تو آگے عمارت جو ہے وہ بھی مستحکم ہوگی, کوئی دھاندلی کا الزام نہیں لگا پائے گا. تو یہ ایک اولین کام ہے. ایک تبدیلی تو ضرور ہے, تنقید کرنے والے تنقید کریں گے, لیکن اس میں طاہر القادری صاحب کی جو جماعت اس میں سیاسی نظام میں وہ آ رہی ہے, یہ ایک مثبت تبدیلی ہے. لیکن نوٹ کی جو بات انہوں نے کی ہے اور عوام کے سامنے جو کی ہے, اس پر وہ تھوڑا سا اس پہ تنقید ضرور ہو رہی ہے کہ نوٹ وہ کن سے مانگ رہے ہیں کہ جن کے حقوق کی وہ بات کر رہے ہیں, جن کی بھوک اور افلاس کی وہ بات کرتے ہیں, اور انہی سے وہ نوٹ مانگ رہے ہیں. تو نوٹ مانگنے والے کچھ اور لوگ ہوں گے, ووٹ اور سپورٹ تو ان کو بہرحال بھرپور مل رہی ہے. آگے ملتان کا جلسہ, اس پر بھی آگے چل کے بات کریں گے کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے. سید قائم علی شاہ صاحب نے وہ کیا بات کر دی وہ بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں فوٹیج دکھائیں گے. گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور گورنر پنجاب سے بہت سی امیدیں وابستہ ہمیں اس لیے ہیں کہ وہ اس نظام میں پھلے پھولے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کا ایک دقیانوسی اور جو ایک روایتی سیاستدانوں کا نظام رہا ہے. چودھری سرور صاحب نے یہاں یو کے میں گلاسگو میں اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, اور یہاں کی جو شفافیت ہے ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ اس میں کچھ اچھی چیز لے کے وہاں پر گئے ہوں گے, اور بہت سی اچھی چیزوں کی وجہ سے انہوں نے کچھ سٹانس بھی لیا تھا. اور اب ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے کہ شاید وہ اپنی گورنری سے استعفیٰ دینے کی بات کر رہے ہیں,
لیکن نواز شریف صاحب ان کو کتنا منانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے یہ آئندہ چند دنوں کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ گورنر پنجاب واقعی استعفیٰ دیں گے یا وہ اپنے اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے۔ افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہر جماعت میں ہوتے ہیں، ہر حلقے میں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو حق پر بات کرتے ہیں، چاہے آپ کے سامنے کتنا بھی بڑا افسر ہو، کتنا بھی بڑا آپ کا حکمران، کتنا بھی بڑا عہدیدار ہو، تو وہ سچی بات کرنے سے کتراتے نہیں ہیں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ یہ سچی بات کرنے والے، یہ سٹانس لینے والے لوگ کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب طبقہ خاموش ہوتا ہے تو ایسے ہی لوگ پھر اوپر آ جاتے ہیں، اس وقت جو ایک عکس نظر آ رہا ہے ہمارے ہاں سیاستدانوں کا، کہ ایسے لوگ اس وقت تمام بڑے عہدوں پر، تمام بڑی سیٹوں پر ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ تو یہ چیزیں جب تک پاکستان سے ختم نہیں ہوں گی، بولنے والے جو پستے چلے جا رہے ہیں وہ پسنے والے جب تک نہیں اٹھیں گے تو یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو ایک گورنر صاحب سے کافی امیدیں ہیں، دیکھتے اس ملاقات کے بعد وہ کچھ اپنا رویہ بدلیں گے یا اپنی ایک جو بھرپور پاپولیرٹی ہے اس کو اپنے انداز میں دوبارہ گین کریں گے۔ کہ بعض اوقات کیونکہ سعیدہ وارثی نے جو کہ یہاں سے وزارت اور یہاں کی جو بہت بڑا منصب تھا اس کو چھوڑ دیا، لیکن بعض چیزیں چھوڑ کر لوگ جو ہے وہ پاپولر اور ان کی عزت بڑھتی ہے، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں سیٹ پر میں چمٹوں گا تو اس کی وجہ سے میں پاپولر یا میری عزت بڑھے گی۔ لیکن بعض عہدے بعض وقت ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کو وہ سیٹ چھوڑ کے اس کے بعد آپ کو جو مقام یا وہ عزت ملتی ہے وہ شاید آپ کو وہ سیٹ حاصل کر کے وہ بھی وہ مقام آپ کو نہ ملا ہو۔ تو یہ بھی چیز ہوتی ہے، دیکھتے گورنر صاحب اس پر کیا کرتے ہیں۔ جی، شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ ماہ محرم میں حفاظتی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ تو پچھلے بار آپ نے دیکھ لیا کس قدر حفاظتی اقدامات تھے پنجاب حکومت کے، کہ سانحہ راولپنڈی ہو گیا، اس میں بہت سے لوگوں کی شہادتیں بھی ہو گئی، اور بعض اوقات پھر دھمکیاں بھی دی گئی کہ چیلم کا جو جلوس ہے اس کو بھی بند کیا جائے، اور بعض ایسی ایشوز بھی اچھالے جاتے ہیں کہ لیجئے جی یہ تمام جو روٹس ہیں ان کو محدود کیا جائے گا، یہ جو عزاداری ہے اس کو کھلے میدان میں کر لیا جائے، ایک جگہ مخصوص کر لی جائے۔ تو یہ چیزیں یہ لوگ اٹھاتے ہیں امن و امان کے نام پہ، لیکن جب چہلم کا جلوس برآمد ہوا تھا راولپنڈی کا پچھلے سال میں، تو یہ تمام جو ان کی یہ کوششیں تھیں وہ الحمدللہ بالکل ناکارہ ہو گئی۔ تو اب جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماہ محرم میں حفاظتی انتظامات یقینی بنائے جائیں گے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مومنین پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں ہیں، ان کے بیان کو بالکل یہ ایک جھانسا آپ ضرور تصور کیجئے گا، ایک دھوکہ آپ ضرور تصور کیجئے گا، لیکن آپ اپنی حفاظت خود کیجئے، اور اپنی جو ذمہ داری ہے، جو بھی وہ ایک روٹ ہوتا ہے جلوس کا، جو بھی بارگاہیں ہیں، مساجد ہیں، ان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ پنجاب حکومت پر اگر ہم نے سارا یہ کام یا سارا بھروسہ کر لیا تو اس سے بڑی نادانی یا اس سے بڑی بھول ہماری اور کوئی نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اتنی زیادہ یہ لوگ ان کے اندر بغض اہل بیت علیہ السلام ہے، بلکہ سیدھا لشکر جھنگوی اور ایسی سپاہی صحابہ جیسی تنظیموں کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ مراسم بھی ہے۔ اور پچھلے 10 محرم کو پنجاب میں ایک تعطیل تھی، اور عزاداری کے لیے جو چند لوگ جو وہاں پر متاثر ہو سکتے تھے یا جن کو نہیں پتا تھا عزاداری یہ کیا ہے، 10 محرم کیوں ہے، اس کو بجائے کہ اور بچوں کو خاص طور پہ انہوں نے ایک ڈینگی اویئرنیس ڈے کے نام پہ 10 محرم کو بھی انہوں نے اسکول کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ تو پچھلا سال جو تھا انہوں نے یہ کارنامے کیے تھے کہ بچوں کو اسکولوں میں بلا لیا گیا 10 محرم کو، تاکہ وہ کسی عزاداری یا کسی بھی اس قسم کی جو مجالس میں نہ جا سکے، اور ڈینگی اویئرنیس ڈے انہوں نے 10 محرم کو رکھا تھا۔ تو ایسے اقدامات یہ جو ہمارے تو ایک سیاستدان کہہ چکے کہ اس وقت کی ابن زیاد کی حکومت ہے پنجاب میں، تو بالکل یہ بے جا بات نہیں ہے۔ تو ابن زیاد کی حکومت ہو اور وہ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کو تحفظ دیں گے اور ہم اس پہ یقین کر لیں، یہ بالکل ہماری نادانی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو بھی وہاں پہ منتظمین ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، وہ اپنی حفاظت کا خود ذمہ لیں گے اور پھر اوپر مولا پہ وہ سب کو چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہم سب کی دعائیں وہاں پر عزاداروں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ خبریں تھی یہاں جو تازہ ترین ہیں، کچھ ہیڈ لائنز ہیں میرے پاس۔ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کا احترام کرائے، بھارت کا مذاکرات منسوخ کرنا مایوس کن اقدام ہے، مذاکرات سے تعلقات بہتر بنائے جا سکتے ہیں، اور امریکہ پاکستانی مصنوعات کو اپنی منڈیوں تک بہتر رسائی دے، کشمیری عوام کو بھی پاک بھارت بات چیت کا حصہ بنایا جائے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کا ارکان سے یہ گفتگو کی گئی ہے۔ تو بالکل اقوام متحدہ بھی اگر اس میں جان ہوتی تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ جو تقریباً 60-70 سال سے یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے، اور جو ایٹمی طاقتوں کے درمیان یہ مسئلہ ہے، اور عید سے لے کے اب تک کافی شہادتیں بھی ہو چکی ہیں،
اور اس میں بہت بڑی ایک چنگاری بھی پھوٹ سکتی ہے کہ یہ بہت بڑی جنگ کا ایک سامان بن سکتا ہے. تو یہاں پر جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں, بین الاقوامی ادارے ہیں, ان کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قراردادوں پہ عمل کیا جائے, تو اس میں کون رکاوٹ ہے, کیا وجوہات ہیں, اس کو بہتر طور پہ آگے بڑھانا چاہیے, پیش رفت ہونی چاہیے. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ بھارت نے جو خارجہ سیکرٹریز کی ملاقات کو منسوخ کیا تھا, یہ اس پر کافی مایوس کن اثرات مرتب ہوئے. اس کے بعد یہ تمام جو جھڑ پہ اس کا آغاز ہوا. تو یہ مذاکرات جب تک نہیں ہوں گے, یہ جتنے بھی بڑے جنگیں ہوئی ہیں, اس کے بعد جو حل ہے یا جو نتیجہ ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے یا مذاکرات ہی ہے. تو پاک بھارت دونوں اطراف سے جو سربراہان ہیں یا اس میں جو بھی ان کے تھنک ٹینکس ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ مذاکرات کے راہ اپنائیں اور جو صحیح طور پہ مطالبہ ہے, صحیح طور پہ جو ایشوز ہے اس پر بات کریں. یہ جو تجارتیں ہیں وہ بعد میں بھی ہوتی رہیں گی, لیکن جہاں پر جانی معاملات کا ایک مسئلہ ہو تو اس میں سب سے اولین ترجیح ان لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی بات ہونی چاہیے, املاک کی حفاظت کی بات ہونی چاہیے. جو دیگر ایشوز جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ حل ہوتے رہتے. ایک پیش رفت ضرور ہوئی ہے کہ ملٹری آپریشنز کی ہاٹ لائن پر, پاک بھارت ملٹری آپریشنز کی ہاٹ لائن پہ ملاقات ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے. تو اس میں یہ پیش رفت ہوئی ہوگی کہ شاید جو آئندہ کی جو اس وقت جو کنٹرول لائن پہ جو فائرنگ کا سلسلہ تھا, اس کو شاید کچھ نہ کچھ روک لگنے میں یہ ہم نظر آئے کہ کچھ نہ کچھ اس میں اموات کی جو شرح وہ کم ہے, شہادتوں کی شرح کم ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں مودی صاحب کی حکومت اور نواز شریف صاحب کی حکومت کیا پاک بھارت کی عوام کے لیے کچھ بہتر کوئی خوشخبری سناتے ہیں. کہ امن و امان کی بات تو ہوتی ہے, بہت بڑے دعوے تو کیے جاتے ہیں, بہت بڑی جو عوام کے دکھ درد میں شامل ہونے کی تو بات کی جاتی ہے, لیکن حقیقی طور پہ بہت دور جو اس پر عملی طور پر ہم عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو اس میں ہم بہت دور نظر آتے ہیں. ایک چھوٹا سا معاملہ بھی ہو تو وہ ایک جنگ اور شدت اختیار کر جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بعض انتہا پسند قوتیں اس وقت تو انڈیا میں جو الیکشن جو جیت کے بی جے پی سرکار آئی ہے تو اس کا تو اولین ٹارگٹ انہوں نے الیکشن اس بنا پر جیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو نشانہ بنانا ہے, مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے. تو یہ جو ایک سوچ لے کے حکومت آئی ہے تو یہ 5 سال پاک بھارت تعلقات اور پھر انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو اب جو بھی سلوک ہوگا یا جس انداز سے بھی ان کے ساتھ روابط رکھے جائیں گے کافی میٹر رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے یا مودی صاحب جو ہے یہ جو ضمنی الیکشن کے بعد ہی ان کو ایک نتائج میں کافی ایک دھچکا لگا ہے, اس کے بعد وہ کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں گے یا وہ ایک انتہا پسندانہ جو سوچ ہے وہ اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں. کراچی میں سرنگ کے ذریعے دہشت گردوں کو جیل سے چھڑانے کا منصوبہ ناکام ہوا ہے. تو یہ ہم نے عموماً فلموں میں دیکھا تھا کہ یہ سرنگ نکالی جا رہی ہے, قیدیاں جو ہیں وہ قیدی جو اس کو چھڑایا جائے گا, لیکن کراچی میں یہ ایک بہت بڑی کارروائی بچ گئی اور تقریباً 10-15 میٹر جو ہے وہ دوری رہ گئی تھی اس جیل کے ساتھ وہ ٹچ ہونے میں یا اس وہاں سے قیدیوں کو فرار کرانے میں وہ لوگ کامیاب ہو سکتے تھے, لیکن رینجرز کا بر وقت چھاپا مارا گیا, اس میں وہ کامیاب ہوئے اور یہ سارا منصوبہ ناکام ہوا ہے. یہاں کی ایک اہم خبر دیتا چلوں کہ یہاں پر جو دہشت گردی کی ایک فضا ہے وہ بھی ایک کافی ایک شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور یہاں برطانوی ایم پی خالد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ میں 10,000 مسلم انتہا پسندوں کی نگرانی کی جا رہی ہے. تو یہاں کی جو سوچ ہے, یہاں کے مسلمانوں کی سوچ کا بھی مثبت رہنا بہت ضروری ہے. ایک دوسرے کے اوپر دھاوا بولنا, ایک دوسرے کے عقیدہ اور ایک دوسرے کے جو نظریات ہیں اس پر آپ اگر قابو پانے کی کوشش کریں گے تو یہی ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے کہ میں جیسا کر رہا ہوں وہ ویسا کیوں نہیں کر رہا. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. جو جیسے بھی کر رہا ہے وہ اپنے انداز میں اپنے عقائد کے مطابق کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں, اور دلیل کے ساتھ اگر کوئی بات کرے گا تو یہ بات ہے. یہ گالی اور گولی کا یہ جو معاملہ ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, اور جو ایسا کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو تبلیغ کا سلسلہ اپنے آپ سے شروع ہونا چاہیے, اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے, اپنے انداز سے آپ کسی کو متاثر کریں تو کریں. لیکن بد نصیبی ہے کہ یہاں پر بھی 10,000 کے قریب مسلم انتہا پسند موجود ہیں, یہاں پر ان کی نگرانی جاری. تو یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ یہاں کی حکومت نہیں چاہے گی کہ وہی فضا افغانستان, پاکستان یا کسی اور ملک جیسی یہاں برطانیہ میں بھی ہو. تو یہ کچھ خبریں تھیں ناظرین آج کے اخبار کی, اور آج جو ایک آپ کو تصویر دکھائیں گے, دیکھتے ہیں بھائی نے وہ تیار ابھی ہو چکی ہے یا نہیں. کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے, لیکن وہ تصویر ہے ملتان جلسے کی جس میں عمران خان صاحب تقریر کر رہے ہیں اور ایک کپڑے کے ساتھ جو ایک نوجوان ہے وہ جو بے ہوش ہو چکے تھے, وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں افراد موجود تھے
اور ان کو کپڑے کے ساتھ اوپر سٹیج پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ بار بار نیچے گرتا بھی ہے. اگر آپ ویڈیو کلپ دیکھیں تو وہ بار بار گرتا ہے پھر اٹھایا جاتا ہے. لیکن عمران خان نے صرف ایک جملہ بولا ہے کہ اس کے لیے ایمبولینس کا بندوبست کرو, اور اس کے بعد انہوں نے تقریر جاری رکھی ہے. تو یہ جو نوجوان جس کی آپ دیکھ رہے ہیں بازو بھی لٹکی ہوئی ہے, اس کو کوئی ہوش نہیں ہے, اور خدا کرے کہ وہ ان شہداء میں شامل نہ ہو. بہت سے لوگ اس میں گیٹ کے دوران جب گیٹ میں جو بھگدڑ مچی ہے تو پھر وہ اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہم جانیں تک دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں ان سیاستدانوں کے لیے. لیکن آپ نے اس سے پہلے بھی صوبہ ہدایت میں ایک کلپ دیکھا ہوگا کہ زہرہ شاہد کا جو قتل ہوا اور اس پر جو الزامات لگائے گئے ایم کیو ایم پہ عمران خان کی طرف سے, کراچی میں جلسہ ہوا تو عمران خان نے زہرہ شاہد صاحبہ کا کوئی بھی ذکر تک نہیں کیا. اور ایک فوٹیج میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ عمران خان کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلدی تھی, اسلام آباد پہنچنا تھا, فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی. تو یہ لوگ ہیں سیاستدان, ٹھیک ہے ان کے جو جملے ہیں, ان کے جو اہداف ہیں, ان کے جو منشور ہیں, یہ ہمیں بہت بھاتے ہیں. یہ ہماری اپنی غربت کو مٹانے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے جانیں تک قربان کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستانی پرائم منسٹر کی بات تو کر رہے ہیں, ان کا اپنا کارکن جو ہے وہ اس حالت میں بے ہوش کھڑا ہے, اور وہ اپنے چند منٹ کی تقریر کو روک کے اگر وہ کہتے کہ اس نوجوان کو, اس بچے کو سٹیج پر لایا جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے, آپ بھی جو لوگ پیچھے مجمع ہے بالکل نظم و ضبط کے ساتھ باہر نکلیے گا, آپ خاموش ہو کے یا جس بھی انداز سے. تو یہاں پر جو بے ہنگمی آپ نے دیکھی ہے تحریک انصاف کے جلسوں میں کہ خود عمران خان جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفٹر سے گرے ہیں, خود کبھی دھکے ان کو پڑ رہے ہیں. تو یہ اس انداز سے جو لیڈرشپ اگر وہ اپنے کارکنوں پہ اپنے جو اثرات ہیں مرتب نہیں کر پا رہے تو پاکستان کی 18 کروڑ عوام پہ وہ اثرات کیا مرتب کریں گے. اور ایک نوجوان ان کا اپنا کارکن وہ زندگی اور حیات کی, موت و حیات کی کشمکش میں ہے, اور آپ اپنی تقریر تک جو ہے وہ روک کے اس کا صحیح طور پہ علاج کے لیے یا اس کو صحیح طور پہ اس کی جو ایک اس کی کوئی بہتری کے لیے کوئی آپ کوشش نہیں کر رہے. تو یہاں پر ہمیں, اگر میں بحثیت کارکن ہوتا تحریک انصاف کا, تو اس پر ضرور آواز اٹھاتا اور افسوس ضرور کرتا. اور یہی ہر جماعت کے کارکنوں سے ہم نے پچھلے ہفتے جو بات کی تھی, ہر سیاسی جماعت پہ بات کی تھی, ہر قائد پہ بات کی تھی, تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے قائدین کو اندھا پوجنا نہ شروع کر دیں. عمران خان اگر جو صحیح بات کر رہے ہیں, پاکستانی عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, بہت بہترین بات کر رہے ہیں, لوگوں میں بیداری آئی ہے, لوگوں میں سوچ آئی ہے, بہت اچھا ہے. لیکن عمران خان کی یہ جو چیزیں ہیں یا کسی بھی جماعت کی یہ جو چیزیں جب سامنے نظر آتی ہے کہ عوام کو بھوکا ننگا چھوڑ دیا, عوام جو ہے وہ مر رہی اس کو چھوڑ دیا, اپنے کارکنوں کو چھوڑ دیا, اور آپ جو ہے اپنی تقریر تک جو ہے وہ قربان نہیں کر سکتے, تو اس پر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ یہ جو تبدیلی لانے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے, تو پھر یہ معاشرے میں تبدیلی کیا لائیں گے. تو آگے چل کر بات کریں گے کہ سیاستدانوں میں بھی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی, اس پر تھوڑی دیر میں بات کریں گے. اور آ کر آپ کو وہ کلپ بھی دکھائیں گے کہ جس میں سید قائم علی شاہ صاحب نے بھی ایک عجیب و غریب بات کی ہے کہ کوئی شراب پی کے اگر مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. مجھے تو میں کوئی عالم صاحب کو چاہوں گا کہ وہ بھی آن لائن آ کر خود آئیں اور بتائیں کہ کیا یہ شہادت کا یہ رتبہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کوئی پولیس مقابلے میں چور مارا جاتا ہے تو چور بھی شہید ہے اور پولیس والا بھی شہید ہے. تو یہ قاتل اور مقتول کا اور ظالم اور مظلوم کا یہ جو ڈیفرنس اسلام نے دیا ہے, تو قائم علی شاہ صاحب کے متعلق کوئی بھی بات اس وقت کیوں نہیں کی جا رہی, اس پر واپس آ کے بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.